الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا، تیرا مرتبہ اعلیٰ کیوں ہو نہ مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم. تیرے جد کو مالک کیا تیرے رب نے، تیرے جد کو مالک کیا تیرے رب نے، یہی ہے تجھے قدرت ملی غوث اعظم، یہی ہے تجھے قدرت ملی غوث اعظم. یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں اور یہ سر، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں اور یہ سر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے. سامعین و حضرات، آج آپ بڑی 11ویں شریف جو اصلی 11ویں شریف ہے، آج کی یہ 11 تقریروں میں سے آج کی یہ آخری تقریر ہے. ایک تقریر مس ہو گئی، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے غوث پاک کا ذکر کرنے سے بھی برستی ہے. اور کل اگرچہ غوث پاک کا ذکر نہیں ہوا لیکن اللہ کی رحمت خوب برسی. الحمدللہ یہ خدا کی رحمت ہے. 11ویں کے صدقے میں اللہ نے بہترین جو ہے برسات فرمائی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آج کی اس مختصر تقریر میں آپ
آپ جتنے بھی لوگ جمع ہیں، آج کی یہ عظیم اور بڑی رات ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے باقی ساری باتوں کو الگ کر کے ذکر غوث اعظم ہی آپ کے سامنے کروں، کیونکہ غوث اعظم کی زندگی کو بیان کرنا یا غوث اعظم کی زندگی کے واقعات کو بیان کرنا یا آپ کی کرامتوں کا ذکر کرنا تو 11 تقریریں بھی کم پڑ جائیں، اتنی غوث اعظم کی زندگی کے واقعات، کرامتیں بے پناہ بے حد ہیں۔ عرض کر دوں کہ کرامتوں سے بھی زیادہ ہمیں آج جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کی طرف دھیان دینا بے حد بے پناہ ضروری ہے۔ ہم مولانا کی بھی ایک عادت ہو گئی ہے واقعہ کرامت سنانے کی اور آپ کو سننے کی، لیکن جو اصل مقصد ہے سرکار غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کا، وہ مقصد رہ جاتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کی زندگی کے 3 دور ہیں، سنیے گا۔ پہلا جو دور ہے وہ ہے دور تعلیم، یعنی دور تعلیم تو دنیا کا شروع ہوتا ہے۔ آج کل بچے جو پڑھتے ہیں، مدرسے میں بھیجو گے تب بھی مولانا آپ سے کہے گا کہ یار 5 برس جو تھی وجہ وہ ہلا جائے، انتی پہلا نہ ہلا جائے، اور اسکول کے اندر بھی 5 سال کا ہو جائے گا، اس کے بعد ہی داخلہ ہوگا۔ یہ آج کل کے رسم کے اعتبار سے 5 سال کے بعد بچوں کا تعلیمی دور شروع ہوتا ہے، لیکن سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کا تعلیمی دور 5 سال سے شروع نہیں ہوا، بلکہ آپ جو ہی ماں کے پیٹ میں تشریف لائے وہیں سے تعلیمی دور شروع ہو چکا تھا۔ مجھے واقعات کی طرف نہیں جانا ہے، سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ غوث اعظم عبدالقادر جیلانی نے 17 پارے خالی پڑھے نہیں تھے، حفظ کر لیے تھے، پورے یاد، منہ زبان یاد۔ استاد بھی تعجب میں گئے تھے بسم اللہ خوانی کروانے کے لیے۔ جو بچہ پہلے دن مدرسے جاتا ہے تو پہلے استاد اس کی بسم اللہ خوانی کرتا ہے، اور یہ بسم اللہ خوانی جو ہے یہ بہت بہترین علماء کرام کا طریقہ بھی رہا ہے۔ اور آج کل ہم اور آپ جو کیا ہے، بڑے فٹے کی پھندے نے ہمیں برباد کر ڈالا ہے، ورنہ بڑا چھوڑو، اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کرواؤ، جس پر ثواب بھی ہے، اور اس وقت بچہ ایک دم خوش بھی ہوگا، اور بچے کو یہ بھی اس ٹائم احساس ہوگا کہ جو مجھے ابھی کام سونپا جا رہا ہے وہ اتنا بڑا کام ہے، یعنی اللہ کا نام کو وہ بڑا سمجھے گا۔ اس لیے اولیاء کرام کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بچے کی بسم اللہ خوانی کب کرتے ہیں؟ 4.5 سال کا ہو جائے بچہ۔ اسکول کے اندر رسم کیا ہے 5 سال کا، لیکن اسلام کے اندر کیا ہے 4.5 سال کا بچہ ہو جائے تو اب اس کی بسم اللہ خوانی کروائیے۔ کسی بہتر سے استاد ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، اسے بسم اللہ خوانی کروا کر کے اور پھر مدرسے میں چھوڑ دیجئے۔ اب استاد الف با تا سا وغیرہ پڑھائے گا، پھر آہستہ آہستہ بچہ پڑھتا رہے گا۔ تو غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کی بسم اللہ خوانی کرنے کے لیے جب آپ لائے گئے تھے تو استاد نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو چالو ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك۔ یہاں سے پڑھ رہے ہیں کبھی کبھی جو الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یعنی خالی بسم اللہ شروع کروائی تھی، پڑھتے جا رہے ہیں 17 پارے، کوئی ٹائم بہت لگتا ہے، پڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ استاد مہوے حیرت میں پڑ گیا کہ یہ پہلا بچہ ہے
جس کی میں بسم اللہ خانی کر رہا ہوں. بسم اللہ تو میں نے خالی چالو کروائی, میں نے خود پڑھی. یہ بچہ جو بسم اللہ پڑھ کر کے جو چالو ہو گیا ہے, رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. فرمایا بچے ذرا رک تو صحیح, بتا صحیح, یہ میرے سے مذاق ہو رہی ہے کیا؟ اس بچے کو تم نے پہلے پڑھا کے رکھا ہے اور آج تم بسم اللہ خانی کے لیے لے کے آئے. مجھے تو ایسا لگا کہ اور بچوں کی جب بسم اللہ خانی ہوتی تو الف ب ت سے شروع کیا جاتا ہے. یہ بچہ تو پہلے سے حافظ قرآن لگ رہا ہے. بچہ بتا تو پہلے کہاں کس مولوی صاحب سے پڑھ کے آیا ہے, کس استاد کے پاس پڑھ کے آیا ہے؟ غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سب سچے ہیں. کوئی جو ہے آپ کے سامنے ہرگز کوئی جھوٹی بات یا کوئی بات چھپائی نہیں ہے. یہ سچے ہیں. آج ہی استاد کے سامنے آج ہی مجھے بٹھایا گیا ہے, لیکن اس سے پہلے میری ماں جو ہے وہ قرآن کی حافظہ ہے. اور وہ ماں قرآن کی پورا قرآن کیونکہ حافظہ نہیں ہو سکی, 17 پارے ان کو یاد ہیں بر زبان, اور پھر عمر کے تقاضے سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے پورا قرآن حفظ نہ کر سکی, 17 پارے حفظ کر لیے. اب روزانہ میری ماں کا معمول ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت وہ جاری رکھتی ہے. کھانا پکا رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے, پانی بھر رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے تو قرآن پڑھ رہی ہے. یہاں میری ماں قرآن پڑھ رہی تھی اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. اسی ماں کے زبان سے سن کر کے میں نے ماں کے پیٹ میں 17 پارے حفظ کر لیے ہیں. تو یہ غوث اعظم کی, یعنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ کے دور جو ہیں وہ 3 دور ہیں. ایک ہے دور تعلیم. دور تعلیم تو ماں کے پیٹ سے شروع ہے. اس کے بعد آپ نے بغداد یا اپنے گیلان کے اندر, گیلان جو ہے یہ عرب کے علاقہ نہیں ہے, یہ ملک ایران کا علاقہ ہے. آپ اصل میں عربی نہیں ہیں, آپ عجمی ہیں اور گیلانی ہیں. گیلان میں آپ پیدا ہوئے اور وہیں پر آپ نے گیلان کے اندر سارے اس وقت جو گیلان میں علماء, جو عالم مولوی وغیرہ جو کچھ بھی جتنا بھی پڑھاتے تھے وہ سارا کا سارا غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے گیلان کے اندر علم حاصل کیا. اب گیلان کے اندر علم حاصل کیا تو یاد رکھیں کہ آج کل کے بچے بس 7 سال 8 سال 10 سال بس پڑھائی کے اتنے ہوتے ہیں. غوث اعظم نے اس پڑھائی کے تعلیمی دور جو آپ کا کہا جاتا ہے وہ پورے 30 سال کا دور ہے. 30 سال تک آپ پڑھتے ہیں. اب ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں, پڑھائی کتنی ضروری ہے. آج ہم کرامتوں کو دیکھ کر کے سب باتیں جو ہے سمجھتے ہیں غوث پاک کی یہ کرامت ہے, غوث پاک کی وہ کرامت ہے. غوث پاک صاحب کرامت ہونے کے باوجود بھی علم کو کرامت سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں. ورنہ کرامتیں آپ مادرزاد ولی ہیں. مادرزاد ولی کسے کہا جائے؟ جو جنمتے ولی ہو, جو رمضان کی جو ہے چاند کی گواہی 1 دن کے ہیں, چاند کی گواہی دے دیا. اس سے بڑھ کر کے ولایت اور کسے کہی جائے؟ غوث پاک کو ولایت ہے. غوث پاک سے کسی نے پوچھا یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ کو کب پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ کب پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسہ نظامیہ کے اندر 4.5 سال یا یہ عمر میری رہی ہوگی, جب میں پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا مدرسے کے اندر استاد کے پاس, تو مدرسے کے اندر بچے جو ہے اتنے آتے تھے کہ مدرسہ پورا بھر جاتا تھا, اور میں تھوڑا دوسرے بچوں سے تھوڑا سا لیٹ آتا تھا. لیٹ سے مراد یہ کہ میں پورے ٹائم پہ آتا تھا, بچے تھوڑے پہلے آ جاتے تھے. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے آ کر کے مدرسے میں ہا ہو ہلا مچاتے رہیں گے, اور ٹائم جو ہوتا ہے کئی بچے سمجھدار ہوتے ہیں وہ پورے 8 بجے یعنی تو وہ 8 بجے پہنچیں گے. تو غوث اعظم پورے ٹائم پہ آتے تھے. بچے پہلے جو ہے پہلے بچے, اس لیے بچوں کی عادت ہوتی, بچے ہیں کہ پہلے آ جاؤں گا تو پہلی صف میں بیٹھنے کا نمبر ملے گا, پہلے بانکڑے پر بیٹھنے کو ملے گا. بانکڑے پر لڑکے بچے جو ہیں ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں. اللہ اللہ, یہ لڑنا بھی بچوں کا بڑا پیارا لگتا ہے کیونکہ یہ کام ہی کچھ ایسا ہے. تو بچے اس طرح آ جاتے تھے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے میں پہنچتا تو میں میری بازو میں کسی کی آواز دینے والے کی آواز کو سنتا. آواز دینے والا کہتا
کہ افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ، یعنی بچوں ہٹو اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ غوث اعظم کہہ رہے ہیں۔ ابھی بچپن کا عالم ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، اس وقت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چل گیا کہ میں ولی ہوں، اس وقت پتا چل گیا کہ میں ولی ہوں۔ اس کے باوجود دیکھیے کرامتوں کا بھی ظہور ہو رہا ہے، کئی کرامتیں۔ ماں کو جو ہے بچھو سے بھی پیٹ کے اندر سے بچایا تھا۔ یہ واقعات میں اب بیان کرنے کا مجھے وقت اجازت نہیں دے گا، مجھے وہی باتیں عرض کرنی ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے کئی سالوں تک اپنے گاؤں کے اندر جب پوری تعلیم لے لی، دیکھیے ولی جو ہوتا ہے نا، ولی ہر ایک مادرزاد ولی نہیں ہوتا، کسی کوئی مادرزاد ولی ہوتے ہیں، ورنہ کئی اللہ کے ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں، کیونکہ ولایت جو ہے وہ ظاہر کرنے کی یا اعلان کرنے کی نہیں ہے، نبوت ظاہر کرنے کی ہوتی ہے، اعلان کرنے کی، ولایت اعلان کرنے کی نہیں۔ کئی ایسے اللہ والے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ولی، لیکن ان خود کو بھی پتہ نہیں رہتا ہے کہ میں خدا کا ولی بن چکا ہوں یا ولی ہوں۔ میں نے ایک سندھی علاقے کے بزرگ ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا بارہا وطائے فقیر، شاید سنا ہوگا آپ، یہاں کچھ سندھ ایک وطائے فقیر بہت مشہور ہے، اور وہ مجذوب انسان تھا، ایک دم مجذوب اللہ والا۔ تو یہ وطائے ولی بھی کہتے ہیں، وطائے فقیر بھی کہتے ہیں، وطائے ولی۔ وطائے ولی لوگ مشہور جو ہے ولایت کے نام سے ہیں۔ تو ایک دن اپنی ماں سے پوچھا، اماں ولی جو ہوتا ہے ولی کس کو کہتے ہیں، اور ولی کے اندر کیا طاقت ہوتی ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا ولی اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو بول دے مر تو وہ مر جائے برابر، وہاں سے بھاگ کر کے گلی میں آئے تو کیا دیکھا کہ اس وقت اس شہر کی ایک بڑے زمیندار یا بادشاہ کی یا اس وقت جو بھی اس شہر کا جو آگےوان یا جو بھی ہو، اس کی بڑی جو ہے شہزادی کنویں سے پانی بھر کر کے ان کی کئی سہیلیاں سامنے آ رہی تھی۔ یہ فقیر قسم کا انسان اور مجذوب انسان، اماں چیں ماں چیں کہ مری ونے، اور یہ پانی بھر کے آ رہی تھی، اس میں بتایا فقیر نے دیکھ کر کہا کہ مر، وہیں پر وہ ڈھیر ہو گئی۔ اب ڈرنے لگا، یہ کم تو فوٹو تھی، اور وہ بھی زمیندار بڑے کی شہزادی، اور اس کو مر بولا، مر گئی، اور ساری سہیلیوں نے بولا کہ اس وطائے نے مارا ہے، وطائے نے مر بولا اس لیے مری ہے۔ اب پریشان ہو گیا، اب جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا، اب مار تو دیا ہے، اب کیا کروں، کچھ نہیں کر سکتا ہوں، ابھی زمیندار مجھے مارے گا، ابھی وہ بڑا سیٹھ مجھے مارے گا، ہمیں نکالے گا، اب میں اماں کو کیا جواب دوں گا۔ اب واپس دوڑ کر کے کہا کہ اور کوئی دروازہ نہیں ہے، واپس اماں کے پاس جاتا ہوں۔ اماں نے یہ بتایا کیوں، بتاتی نہیں، اگر نہ بتاتی تو میں کہتا نہیں۔ یعنی اللہ کے ولیوں کو کبھی کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں ولی ہوں یا نہیں ہوں۔ وطائے ولی کو پتہ نہیں تھا کہ میں ولی ہوں، لیکن مر کہا تو مر گئی تو پتہ چلا کہ ارے میں ولی ہوں، جو بولوں وہ ہو جاتا ہے۔ واپس آیا ماں کے پاس، اماں تو نے بولا مر، میں نے مرے کو بولا، شہزادی تو مر گئی، اور ٹپڑیاں کھڑ گام شرن بدنا کا پانکھے مارے وجدا تج بیٹا سونڈ سے آؤں ہیکڑی گال ادھوری نہ سوئی تیرا بھجی وے پاس دوڑ دو گال پوری سن کہ کرو۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی اسے کہتے ہیں کسی چیز کو بولے مر تو مر جائے، اور اگر وہ مری ہوئی چیز ہو وہ ولی ہے، تو بولے زندہ ہو جا تو زندہ ہو جائے تو اللہ کا ولی ہے۔ تے ہانے بھی واپس پاچھو دوڑے جا سہیلیوں تے روئے میں ٹماڑو چ بھیگا تھیا ہیں، جو ہٹو کرو چ مارے وارو اچھی گیو، چ مارے وارو بھلے اچھی ہن جیارے وارو اچھی گیو، آ کر کے قریب آ کے بولتے ہیں زندہ ہو جا۔ جیسے ہی زندہ ہو جا کہا تو وہ شہزادی ہنستی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ کہا یہ مجمع کیا ہے، کہا کیسے کھڑے ہو؟ کہا کہ یہ کیا ہو گیا تھا تجھے، یہ اللہ کا ولی مست ولی جو ہے نا، اس نے تجھے مار بھی دیا تھا، ابھی تجھے زندہ بھی کر دیا۔ یعنی اللہ کے ولیوں کو اللہ وہ طاقت دیتا ہے جس کے بارے میں بولیں، جس کے بارے میں کہیں وہ بات ہو جائے،
لیکن غوث اعظم عبد القادر جیلانی مادرزاد ولی ہیں. آپ کو پتا ہے مجھے ولایت حاصل ہے، چاہے میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. بچپن کے اندر جو اپنے نانا عبداللہ صوبی نے کہا تھا کہ اے میری بہن تیری نصیب میں کوئی بچہ نہیں ہے، لیکن غوث اعظم نے کہا کہ بچہ نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ فرمایا کہ بچے ہیں، جا واپس جا. غوث پاک ہیں، بچپن کا عالم ہے، بچپن میں کرامتیں دکھا دیں. عبداللہ سومی سے کہا بچے اگر میرے نصیب میں ہوتے تو تیرے در پہ تھوڑی آتے، مل ہی جاتے. نصیب میں نہیں ہے، میرا نصیب بدل کر کے لکھ دو. سبحان اللہ. تو غوث اعظم نے نصیب بھی بدلوا دیا. یعنی بچپن سے یہ ساری کرامتیں ہیں آپ کی، لیکن آپ نے پڑھائی علم کو سب سے زیادہ کرامت والا سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صاحب کرامت سے بھی اونچا بناتا ہے. آپ نے فرمایا کہ درست العلم حتی قطبہ، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے درجے پر پہنچا دیا. ولایت کے درجے بے شک ہے. غوث اعظم جو ہے، غوث اعظم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑی محنتوں ریاضتوں سے ولی بھی تھے آپ، ہر طرح سے مستجاب الدعوات بھی تھے. اس کے باوجود بھی علم کو آپ نے ضروری سمجھا. خالی غوث اعظم نے ضروری نہیں سمجھا. غوث اعظم کی والدہ کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں. جب والدہ جب ایسی ہوتی ہے تو بیٹے ایسے پیدا ہوتے ہیں. غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے بارے میں آپ بارہا علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا تھا کہ میری بیٹی گونگی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، اندھی ہے. اے موسیٰ جنگی دوست ایسی لڑکی سے شادی کرے گا؟ فرمایا ہاں کروں گا. پھر یہ ساری صفتیں بتائی تھی، لیکن جب دیکھا تو ایک حسن کی پری، ایک جنت کی حور نظر آنے لگی. کہنے لگے کہ اس نے تو کہا تھا کہ اندھی، لولی، لنگڑی، یہ تو ایک دم حسین پری جیسی نظر آ رہی ہے. واپس لوٹتے ہیں، مشہور واقعہ ہے. تو آپ کے والد گرامی نے کہا کہ میں نے جو یہ باتیں کہی تھی وہ اس لیے کہی تھی کہ بے شک اللہ رب العالمین نے انسان کو جو بنایا ہے وہ اللہ نے کس کام کے لیے بنایا ہے وہی کام کرتی ہے، اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے وہ رک جاتی ہے. زبان سے خدا کا ذکر کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، لیکن کسی کی غیبت کرنے کے لیے اس کی زبان گونگی ہے. اور آج کل جو ہے ہماری ماؤں بہنوں کے اندر سب سے زیادہ بڑے سے بڑی بات، ماؤں بہنیں بھی ہیں اور ہمارے بھائی بھی آج اس ماؤں بہنوں سے بڑھ جاتے ہیں. رہتے رہتے مسجد میں کھڑے بیٹھا ہوئے ہیں، ہوڈا جی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یہ گلا غیبت جو ہے انسان کو تباہ و برباد کر دیتی. مسجد میں 10-12 رکعتیں پڑھی اور باہر غیبت کر کے مسجد دروازے تھی پہلا جڑا آیا ایڑا پاچھا روانہ تباہ کر دیتی. حضور کی حدیثیں بارہا آئی ہیں کہ غیبت جو ہے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو غیبت، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم کے اندر زیادہ دیکھا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیوں، کیا وہ نماز نہیں پڑھی اس وجہ سے، یا روزے نہیں رکھے، یا حج نہیں کیا اس وجہ سے؟ کہا نہیں، سب کچھ یہ بھی کرتی ہیں لیکن ایک ان کے اندر عادت ہے کہ غیبت کرنا. وہ بھائیوں بیٹیوں تھیوں نہ تریجی جگال کھائی نہ، یہ دستور بس ہماری ماؤں بہنوں کے اندر. یہ حضور کی حدیث ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ مجھے میری بھی مائیں بہنیں ہیں، مجھے بھی آپ میری مائیں بہنیں ہو، مجھے آپ سے جو ہے سب میری مائیں بہنیں ہی ہو. اس لیے بول رہا ہوں کہ اللہ کرے غوث اعظم کی والدہ کی اس 11ویں شریف کے صدقے میں اگر ہم ان کے طور طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی میں ایک گناہ چھوڑیں گے، ہو سکتا ہے اللہ اس ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے. اس لیے غیبت تو بالکل ہرگز کرنا ہی نہیں. غیبت جتنی نیکیاں بھی ہیں، ہم نے 11 دن تک تقریریں سنی اور ایک بار غیبت کی تو ساری 11 تقریریں ڈیلیٹ، کچھ بھی نہیں رہے گا. اس لیے غیبت سامنے والے کو نقصان نہیں. مجھے بارے میں بھلے نہیں مسجد میں 4 نمازی وے نکالے کری مجھے کو نقصان دی ایڑو جڑو آؤں ای جو جراک چربی نہیں گھٹے مجھے، جراک لوئی نہیں اوچھو تھیے کی فرق پیوارو نہ ہے. فرق پڑے کھوٹا تمہارے کیا حضرت
حسن بصری ہے شاید یا کوئی بزرگ اور ہے، اور کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی کوئی غیبت کر رہا تھا، آپ گھر کے اندر گئے، رک گھر کے اندر گئے، کچھ مٹھائی کچھ کھجوریں وغیرہ وہ لا کر کے دی، کہا لے اس کو دے دینا۔ کہا جب حال ہے غیبت کرے تو پان دڑا مولانا آج کوئی غیبت کرے تو مولانا تو اتنا نہیں آنکھوں لال تھی انہیں اچھے نماز میں پوچھے خبر نہ کہا تقریر میں چون دوست ہیں ہم مولانا تقریر میں چاہیے میرے، لیکن وہ بزرگ نے کہا کہ مٹھائی دے دینا۔ تو مٹھائی جب کہا کہ حضرت مٹھائی اس کو کیسے دیں ہم؟ بولا کہ وہ فری میں اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے، غیبت کرے گا نا اس کی نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی کھاتے میں جائیں گی۔ کہا کہ فری میں نیکیاں دے رہا ہے تو کم سے کم میرا حق بنتا ہے کچھ مٹھائی تو بھیجوں۔ اللہ والے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی غیبت جس کی ہم کر رہے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے عزتیں دے گا تو اللہ کے ہاتھ میں، ہماری غیبت کرنے سے نہ کسی کی عزت جا سکتی ہے نہ آ سکتی ہے، اس لیے خامخواہ ہم اپنی عزت ہی گواتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، آپ دیکھیے یہ پڑھائی پر، کیونکہ آپ جب ملے ہیں تو یہ آپ کا ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ کے والد گرامی کی تقریباً 95 سال کی عمر ہے تو آپ ملے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں 95 سال کی جس کی عمر ہو اس کو اس عمر میں بیٹا ملے تو بیٹا کتنا پیارا ہوگا۔ پھر جو ہے والد صاحب انتقال کر جاتے ہیں، آپ 4-5 سال کی عمر میں والد صاحب انتقال، اب یتیمی باپ جس کا چلا جائے اسے یتیم کہا جاتا ہے، تو آپ یتیم بن کر کے رہے، کیونکہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہی چل رہے ہیں۔ ماں سنبھال رہی ہے، ماں ہی سب کچھ، پڑھائی کا خرچہ یہ وہ سب کچھ دھیان رکھنا، پڑھانا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا یہ ماں نے کیا۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی والدہ ہے، اور ماں کی عمر بھی کتنی ہے اس وقت؟ تقریباً 85 سے 87 سال۔ اب 85-87 سال بھی روسی ہو رہی ہو نہیں حقیقت میں، کوئی 1-2 ہوگی تو ہوگی، اللہ اسے 100 سال کی کرے، لیکن اتنی عمریں کہاں رہی ہیں آج؟ تو 85-87 سال کی عمر میں بچہ کسی کو ملتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ بس عورت کی بچہ جننے کی آخری عمر 52 سال ہے، 52 سال کے بعد پھر عورت بچہ نہیں جنے گی کیونکہ عمر اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے والد اور والدہ کی سب سے بڑی کرامتوں میں سے کرامت یہ کہیں، غوث اعظم کی کرامت بھی یہ کہیں کہ اس عمر میں بچہ ملنا یہ بھی کرامت ہے۔ سراپا غوث اعظم کرامت ہی تھے، تو اس عمر میں بچہ ملنا تو ماں باپ کو کتنا پیارا ہوگا۔ ایک بار غوث اعظم عبد القادر، میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ پڑھائی کے لیے اب والدہ کو دیکھو، ماں جو ہوتی ہے ماں بچوں سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ آج باپ اگر کہے گا کہ بیٹے کو باہر چھوڑ کے جاؤ، چھوڑنا ہے لون شریف چھوڑ کے آؤ، سجا شریف چھوڑ کے آؤ، سانکیاری چھوڑ کے آؤ یا کھاروئی چھوڑ کے آؤ، ماں جو نا مجھے پتر کے نہ ہے اور مزہ نہیں ہے کلا، یعنی ماں بچے سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، نہیں چھوڑے گی۔ لیکن غوث اعظم اتنے اکلوتے بیٹے ہیں، اتنی بڑی عمر میں ملے ہیں تو کتنی محبت کرتی ہوں گی ان کی والدہ۔ لیکن ایک مرتبہ کہا کہ اماں پورے قافلے والے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا اماں میں حج کرنے کے لیے جاؤں؟ تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی والدہ نے کہا کہ بیٹا میری عمر نہیں دیکھ رہا ہے، میری کمزوری نہیں دیکھ رہا ہے، میری نافت نہیں دیکھ رہا ہے، میں ضعیف ہو گئی ہوں، پھر تو اگر چلا جائے گا تو میرا خیال کون رکھے گا؟ تو والدہ نے حج کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ حج جو فرض ہوتا ہے وہ منع سے نہیں، بلکہ حج یہ فرض آپ کے اوپر، غوث پاک پر فرض نہیں تھا، مگر قافلہ پیدل جا رہا تھا تو آپ کو شوق ہوا کہ میں جاؤں حج کرنے، لیکن والدہ نے حج کرنے سے منع کیا۔ لیکن غوث اعظم کو اتنا پیار تھا اپنی والدہ سے کہ والدہ کی کبھی بات ٹالی نہیں۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں کہ میں نے پورے ایک روایت میں آیا ہے کہ 9 سال، ایک روایت میں آیا کہ 25 سال، 9 سال یا 25 سال تک جنگلوں کے درختوں کے پتے کھا کر کے میں ریاضتیں کرتا تھا،
میں مجاہدے کرتا تھا، میں خدا کو راضی کرتا تھا، پتے کھاتا تھا، لیکن شہر میں نہیں آتا، لوگوں سے نہیں ملتا کہ کئی لوگوں سے مل کر کے مجھ سے گناہ ہو جائیں گے، اس طرح میں کرتا رہا۔ لیکن ایک دن خدا کی طرف سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر، تجھے میں نے خالی اپنے ایک کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں جانے کے لیے تھوڑی بھیجا ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ اور جو خدا کے بندے جو دنیا کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں واہ باتیں کر کے وہ کرتے، نہیں عبد القادر تو اس لیے نہیں بنا ہے، تجھے خالی اپنے آپ کو جنت میں نہیں لے کے جانا ہے، بلکہ جا لوگوں کے درمیان جا کر کے واعظ کر، نصیحت کر، تبلیغ دین کر اور لوگوں کو راہ ہدایت پر لا، دین مصطفیٰ پر چلا، تو بھی جنت میں جا اور پوری امت محمد کو تو جنت میں لے کر کے جا۔ تجھے میں نے خالی اکیلا جنت میں نہیں جانا ہے، تجھے سب کو ساتھ حضور کی امت کو لے کر کے جانا ہے۔ تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، جب مجھے یہ اشارہ ملا، مجھے یہ آواز کان میں آئی، تو پھر میں نے جنگل چھوڑ دیے، پھر میں شہر چلا آیا والدہ کے پاس۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن والدہ رات کے، سمجھو کہ آج کل جو ہے ہم ٹائم بولتے ہیں کہ یہ رات کے 11 بجے ہیں، 12 بجے ہیں، یا کوئی شروع جو رات ہوتی ہے، اس ٹائم ماں کو بخار تھا، تھوڑی تکلیف تھی، اور کہا بیٹا پانی۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی فوراً دوڑ کر کے پانی بھر کے گلاس پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہی پیش کیا تو دیکھا کہ ماں کو واپس نیند آ گئی، تو اب ماں ہے، ان کو جگایا نہیں جانا چاہیے۔ غوث اعظم کی کرامتوں سے زیادہ غوث اعظم نے یہ کرامتیں حاصل کیسے کی، ان باتوں پر دھیان دیجیے۔ وقت کا ولی ہے، مادرزاد ولی ہے، خود کو پتا ہے، اس کے باوجود بھی ماں کی دعائیں لے رہا ہے۔ اور آج ہم غوث اعظم کا نام لینے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، غوث اعظم کا اپنے آپ کو چاہنے والا کہتے ہیں، ماں کی کتنی خدمت کرتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، چاہے کسی بڑے مولوی کے پاس تعویذ کروا لو، چاہے کسی بڑے پیر کے پاس چلے جاؤ، لیکن جو اللہ نے تمہارے ماں کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی دعاؤں میں جو اثر رکھا ہے، وہ کسی تعویذ میں نہیں ہے، وہ کسی اور کی دعا میں نہیں ہے۔ ماں کی دعا کو ضرورت نبی کو بھی پڑتی ہے، ماں کی دعاؤں کی ضرورت ولی کو بھی رہتی ہے۔ اس لیے دنیا کو یہ پیغام غوث اعظم دیتے ہیں، میں ولی ہوں، پھر بھی ماں کی دعائیں لے رہا ہوں، اور تم میرے چاہنے والے بن کر کے ماں کو ستا رہے ہو، ماں کو گالیاں دے رہے ہو۔ خالی گاڑی پر ماں کی دعا لکھنے سے دعا نہیں مل جاتی ہے، اپنے گھر کے مکان پر چھبی بڑی بنا کر کے مانی دعا لکھنے سے نہیں ہوتا ہے۔ ماں کے قدم چومو، ماں کی بات مانو، ماں کہے وہ کرو، ماں کا دل خوش کرو۔ ضروری نہیں کہ ماں تو دعا کر، تو بولنے کی ضرورت نہیں، اتنا خوش کرو کہ ماں دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم پانی کا پیالہ لے کر کے کھڑے ہیں اور ماں سو گئی، جگایا نہیں، کہا ماں کو تکلیف ہوگی۔ جگانا، تکلیف دینا، یہ بھی تکلیف ہے۔ اور آج کون سی تکلیف ہے جو بیٹے ماں کو نہیں دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے روزی میں برکت نہیں ہے، یا ہمارے گھر میں کنکاس زیادہ ہے۔ یہ ساری بربادیاں ماں کی بددعاؤں سے۔ ماں کبھی بددعا دیتی نہیں ہے، لیکن کلیجہ جب راضی نہیں ہوتا ہے تو بیٹا کبھی آباد نہیں ہوتا ہے۔ کلیجہ ماں کا راضی ہو گیا تو بیٹا غوث اعظم اور بیٹا جو ہے غریب نواز جیسا بن کر کے چمکتا ہے۔ سب ولیوں کو جو مقامات ملے ہیں وہ ماں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں پانی کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، تہجد کا ٹائم ہوا، تب ماں جاگی۔ اب اندازے میں ہم یوں سمجھیں کہ 10-11 بجے سوئی اور پانی مانگا، لیکن سو گئی تھی، اس لیے آپ کھڑے رہے۔ تہجد کا ٹائم جا کر کے جو ہوتا ہے 3-4 بجے آدھی رات کے بعد اٹھنے کا جو ٹائم تھا، تو یعنی 4-5 گھنٹے پانی لے کر کے کھڑے رہنا کوئی بیٹا ایسا کر سکتا ہے ماں کے لیے؟ مقام غوث اعظم نے ایسے حاصل نہیں کیے ہیں۔ بڑے مقامات جو حاصل کی جاتے ہیں بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ غوث اعظم کی کرامتیں بھلے سنو، لیکن غوث اعظم کے ان عمل کو بھی دیکھو کہ کیسے کیسے عمل کیے تھے۔ خالی ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ مت بولنا، تو غوث اعظم نے سامنے 40 ڈاکو تھے، پتا تھا جان سے مار ڈالیں گے، بھلے مار ڈالے، ماں نے کہا کہ مت بولنا تو نہیں بولوں گا۔
یہ ہے ماں کی فرما برداری. غوث اعظم ماں کے اتنے وفادار، اس ماں کی فرما برداری کی داستان سن کر کے 40 ڈاکو بھی توبہ کر لیتے ہیں. اے انسان، کتنی جو ہے ایک ماں کی دعاؤں کے اندر، ماں کے کہنے پر چلنے پر کتنی برکتیں انسان کو ملتی ہیں. خود کو تو ملتی ہیں، اوروں کو بھی مل جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میری ماں نے جب کھڑی ہوئی تو کہا کہ بیٹا میں نے پانی تو شروع رات مانگا تھا ابھی تک. کہا کہ اماں آپ نے اس وقت مانگا، پھر آپ کو نیند آ گئی تھی اس لیے میں پانی لے کر رکھا. پتہ نہیں کب آپ کی آنکھ کھلے، پانی چاہیے، پھر واپس جاؤں میں بھرنے کے لیے، پھر آپ کو نیند آ جائے، تکلیف ہوگی. آپ جب جاگے گی پانی پلا کر کے بعد میں سوؤں گا. اس وقت ماں ہاتھ اٹھاتی ہے خدا کی بارگاہ میں، کہا کہ مولا جو میرا بچہ درختوں کے پتے کھا کر کے جنگلوں میں رہ کر کے تیرے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، وہ منزلیں پار کرنے کے لیے جو مجاہدے ریاضتیں کر رہا تھا، یا اللہ جتنے مقام اب باقی رہے ہیں ان کو ابھی سے مولا تو پار کر دے. غوث اعظم فرماتے ہیں ان مقام پر میں 25 سال تک ریاضتیں مجاہدے کرنے سے نہ پہنچ سکا، ماں کے ایک جملے نے مجھے اس سے بھی اونچا پہنچا دیا. یہ دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں لیا کرو. ولی بھی ماں کی دعا لیتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں لینی چاہیے. تو میں واقعہ یہی بیان کر رہا تھا کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی حج کا جو کہتے ہیں تو آپ نے حج کا انکار کیا، لیکن پڑھائی کا جب آپ نے بولا کہ مجھے پڑھنے جانا ہے تو ماں نے کہا جا بیٹا. کتنی بڑی بات ہے حج. حالانکہ حج کے لیے جب جائے تھے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اس واقعے کو اتنے اشاروں میں بیان کیا ہے کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت اس کرامت کو بیان کرتے ہیں جو ایک دم سچوٹ اور صحیح ہو تو ہی اپنے شعر میں لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی جب حج کرنے والے سب حج کرنے والے قافلے والے جب چلے گئے حج کرنے، اور غوث اعظم جو اپنے کوٹھی پر چڑھ کر کے اس قافلے والوں کو تک رہے تھے کہ وہ جا رہے ہیں، وہ خانہ کعبہ خدا کے گھر کو دیکھیں گے، یہی دل میں امنگ لے کر کے کھڑے تھے. اللہ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے منع کر دیا تھا، نہیں گئے. حج یعنی عمرہ بھی اگر ماں منع کر دے تو نہیں جانا چاہیے. یعنی ماں نفلی جو اگر کام ہے وہ اگر ماں کہے مت کرنا تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن فرض پر رکنا نہیں ہے. غوث اعظم پر اس وقت حج فرض نہیں تھا. تو ماں کے احکام اور حکم کو مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو حکم دیا کہ کعبہ تجھے بنایا بھی نبیوں نے، بسایا بھی نبیوں نے، تیرے طواف بھی نبیوں نے کیے. حضرت آدم نے تیرا طواف کیا، حضرت شیش نے کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے تعمیر کیا، پھر طواف کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کروایا، پھر جو ہے طواف کیا. اس طرح حضرت یعقوب طواف کرتے رہے، حضرت یوسف طواف کرتے رہے، حضرت موسیٰ نے طواف کیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے طواف کیا، اور پھر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے پاک بھی کیا اور تیرا طواف بھی کیا. 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ کرام نے تیرا طواف کیا، سب آج تک تیرا طواف کرتے رہے. لیکن آج نیم میں خدا ہو کر کے بدلتا ہوں کہ آج کعبہ تو چل، ایک میرا بندہ ہے عاشق جو ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، چل کعبہ. آج تک دنیا تیرا طواف کرتی رہی، آج تو چل اس میرے بندے کا تو جا کر کے طواف کر. اللہ اللہ. غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا مقام تو دیکھیے. اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت شعر میں کہتے ہیں نعت کے اندر کہ اور افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. سارے نبی، اوتاد، افتاب، کتب، نجوم سبھی کعبے کا طواف کرتے ہیں. اے عبد القادر تیرا مقام کیا بیان کروں کہ کعبہ تیرا طواف کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عبد القادر ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. ماں کی خدمت کا اتنا بڑا مقام ہے. تو سامع محترم وقت مجھے اب اجازت نہیں دے رہا ہے تو میں بس آخری بات عرض کر دوں کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو حج کے لیے ماں نے اجازت نہ دی، لیکن پڑھنے کے لیے کہا کہ اب گیلان کے اندر کوئی استاد ایسا نہیں ہے جس سے میں پڑھوں. جتنا بھی ان کو آتا تھا سب میں نے پڑھ لیا. سبحان اللہ. جتنے بھی وہاں اس وقت کے مولوی جو کچھ بھی تھے سب سے حاصل کر لیا. پھر انہوں نے کہا کہ اور مجھے پڑھنا ہے. ولی تو تھے، اس کے باوجود بھی پڑھنا ہے مجھے.
تو ان علماء کرام نے کہا کہ اگر تجھے اور مزید علم حاصل کرنا ہے تو اب گیلان میں کچھ نہیں ہے، اب تجھے عرب کے اندر جانا پڑے گا، اور عرب کے اندر ابھی جو ہے فی الوقت بغداد جو ہے وہاں پر بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث، بڑے علم کے گہوار اس وقت تقریباً 500 ایسے بڑے بڑے نامچین شیخ حماد جیسے جو غوثیت کے درجے پر بھی فائز تھے، اور اس طرح کئی جو ہے بزرگان دین اس وقت تھے، تو فرمایا کہ اب بغداد کی طرف جائے گا تو ہی وہاں تجھے علم ملے گا۔ پھر غوث اعظم اپنی والدہ سے اجازت لے کر کے پڑھنے کے لیے گئے، اور پڑھنے کے لیے گئے تو آج کل بچے جب جاتے ہیں تو 2-4 مہینے کے بعد واپس گھر آتے ہیں، یا 12 مہینے کے بعد تو آنا ہی ہوتا ہے گھر، لیکن غوث اعظم جیسے گئے واپس گھر 18 سال کے بعد تشریف لائے، 18 سال تک پڑھتے ہی رہے، واپس آئے تو ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ماں نے علم کی خاطر اپنے بیٹے کو وقف کر دیا، کہا کہ باقی کاموں کی اجازت نہیں، لیکن علم پڑھے گا بیٹا تو میں نے اس لیے ہی تجھے میں نے خدا سے مانگا ہے، میں نے اس لیے تجھے دودھ پلایا ہے، تو میرے نبی کے دین کو تجھے زندہ کرنا ہے۔ دین زندہ جہالت سے نہیں ہوگا، دین زندہ علم سے ہوگا۔ آج کئی جو ہے پیر فقیر جو اپنے جہالت کی وجہ سے دین بڑھانا چاہتے ہیں، کبھی نہیں بڑھ پائے گا جب تک کہ وہ پیر عالم یا علم والا نہ ہو جائے، تب تک وہ دین کو بڑھا نہیں سکتا ہے۔ غوث اعظم ولی ہونے کے باوجود بھی علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو اللہ نے محی الدین بنا دیا، دین کو زندہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ واسطہ غوث الورا کا، واسطہ خواجہ پیا کا، واسطہ کل اولیاء کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تشریف رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔
بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن رحمة الله قريب من المحسنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وأصحابه بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. یا الہ العالمین، اس مبارک مہینے کے اندر جو کچھ بھی تقریر ہوئی 10 یا 11، یا الہ العالمین تیرے محبوب اسلام کے صدقے میں اس تمام تقریر و وعظوں کو اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما. مولا کریم جو کچھ بھی سنا ہم نے سنایا اور اس پر جو کچھ مولا کریم تو ہمیں اجر عطا فرمائے یا اللہ، وہ سارا کا سارا اجر و ثواب اور جو نظر و نیازیں بانٹی گئی آج بھی بانٹی جا رہی ہیں، ان تمام نظر و نیازوں کا ثواب سب سے پہلے محبوب دانِ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس عالیہ میں ثواب پیش کرتے مولا تو قبول فرما. تمام اصحاب رسول اللہ، ازواج رسول اللہ، ذریات رسول اللہ، اہل بیت رسول اللہ، اولیاء امت رسول اللہ، خصوصاً تمام اولیاءوں کے سرتاج الشیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی پیران پیر روشن ضمیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ثواب پیش مولا تو قبول فرما. ہند کے شہنشاہ عطا رسول معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ثواب پیش مولا تو قبول فرما. حضرت حاجی پیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ثواب پیش مولا تو قبول فرما، اور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ثواب پیش مولا تو قبول فرما. اور جتنے بھی یہاں راپر کے اندر اولیاء اعظام ہیں، اطراف کے اندر ہیں، مولا کریم تمام کی روحوں کو ثواب پیش مولا تو قبول فرما. مولا کریم تیرے حبیب السلام کے صدقے میں، بزرگان دین کے صدقے میں، اولیاء کامل کے صدقے میں، غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے صدقے میں یا اللہ، جنہوں نے بھی 11 مجلسوں کے اندر حصہ لیا مولا کریم ان تمام کے حلال روزی حلال رزقوں کے اندر مولا خوب خوب برکتیں نصیب فرما یا اللہ. ان کے ہر نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہر نیک جائز مقصدوں کے اندر مولا تو انہیں کامیابی عطا فرما، انہیں دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ. جو کچھ بھی ہماری مائیں بہنیں حاضری دی، انہوں نے بھی 11 شریف کے اندر جو کچھ بھی حصہ لیا مولا کریم ان کے تمام حصے لینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور انہیں دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، گھر کے اندر ہر طرح کی برکتیں نصیب فرما یا الہی. رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ، کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے یا غوث الثقلین یا غوث الثقلین یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی 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 وامددنی فی قضاء کل حاجتی یا قاضی الحاجات. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ آج کو 11 شریف والے کا برکتیں ہی برکتیں ہیں، نیازیں نیازیں ہیں.